ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. جو ہر بڑی چھوٹی ارادے والی بغیر ارادے والی تعریف کا صحیح معنوں میں مقدار ہے. درختوں کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے. دل کی گہرائیوں سے ہزاروں دعائیں اولیاء علماء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے آج تک پورے دین کو زندہ و سلامت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک اپنے دین کو زندہ و سلامت رکھے. بڑے بڑے خطیبوں کی آپ تقریریں سنتے ہیں، بڑے بڑے مقررین کے آپ واعظ سنتے ہیں، بڑے بڑے خوش الہام قاریوں کی تلاوتیں آپ سنتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ اللہ کی اس دھرتی کے سب سے بڑے خطیب زمین و آسمان کے سب سے بڑے مقرر بے مثل و بے مثال قاری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ایک واعظ، آپ کا ایک خطبہ، آپ کی ایک تقریر آپ کے سامنے پڑھنا بیان کرنا شروع کی ہے. دعا کریں کہ اس عظیم خطیب، اس عظیم مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واعظ اور اس تقریر کو اللہ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے انتہا اللہ کے انعامات جو مجھ پہ ہوئے، ان میں اللہ کا ایک انعام مجھ پہ یہ بھی ہے کہ میں جوامع الکلم ہوں، کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے والا ہوں. بڑی سی بڑی بات کو
چھوٹے سے چھوٹے لفظوں میں بیان کرنے والا ہوں، اور میرا چھوٹا سا لفظ اتنا بڑا سمندر ہوگا کہ قیامت تک آنے والی امت ہوتے مارتی رہے گی، ہوتے لگاتی رہے گی، اور میری چھوٹی سی بات کی موتی ڈھونڈتی رہے گی۔ قیامت آ جائے گی لیکن میری بات کی موتی پورے نہیں ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو نقل کرتے ہیں، آپ کے وعظ کو بیان کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک اور ماہ عظیم کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن تھے، رمضان المبارک آنے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مختصر سی عرض کرتا ہوا میں آگے بڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ ہمارے لیے اہل بیت ایمان کی ایک کشتی کا نام ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اسی طرح اہل بیت ایمان کی ایک کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ 250 سال عمر ہوئی حضرت سلمان فارسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں امت کو باز فرمایا۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، کوئی تخصیص نہیں کی کہ فرمایا ہوا ہے مسلمانوں، جس طرح پہلے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں بھی فرمایا ایھا الناس، زمین و آسمان کے کسی بھی کونے میں رہنے والے انسان ہیں، جو انسان ہیں۔ قد اضلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عظمت والی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے۔ عظمت کی نسبت اللہ نے جہاں اپنی طرف کی، عظمت کی نسبت جہاں اللہ نے اپنے قرآن کی طرف کی، عظمت کی نسبت جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کی طرف اشارہ کیا۔ عظیم کا معنی سمجھنا ہو، اللہ کو سمجھنا ہو۔ عظیم کا معنی سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو، عظیم کا معنی سمجھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو، پھر جا کر تم نے رمضان کی
عظمت کا پتہ چلے۔ یہ بظاہراً صرف اس کا نام نہیں، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ کا قرآن عظیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے۔ یہ ماہ رمضان عظیم ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس آپ انہی 4 عظمت کی نسبتوں سے سمجھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندروں کو صرف اسی ایک جملے میں بند کیا، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا۔ اور آج یہ مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو اس کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ کسی مسلمان کو محروم نہ کرے۔ آج تو خطوں کا رواج نہیں رہا، موبائل فون آ گئے۔ پرانے وقتوں میں جب ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، ماں باپ کو خط لکھتے تھے تو ایک دعا لکھتے تھے نام لکھنے کے بعد۔ حضرت والد صاحب دام اقبالکم، بڑے کو لکھا جائے گا۔ مد ذلکم، دام فیوزکم، ایک بزرگوں کے نام کے آگے دعا ہو۔ جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ رکھے۔ آج بھی جن کے ماں باپ زندہ ہیں دعا کر لیں کہ اللہ ان کا سایہ اولاد کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ بڑی برکتوں والی چیز ہوتی ہے، قدر اس وقت آتی ہے جب چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ تو ایک دعا لکھی جائے گا۔ مد ذلکم کا معنی ہوتا ہے اللہ تمہارا سایہ لمبا کر دے۔ مد ذلہم لکھا جائے تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ اس ماہ مبارک کا سایہ، یہ ماہ مبارک بھی ہمارا بڑا ہے۔ جس طرح ماں باپ کو اللہ بڑا بناتا ہے، اس مہینے کو بھی میرے اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ پاک نے زمین و آسمان بنا دیے، اللہ پاک نے 12 مہینے بنا دیے اسی دن، اسی وقت۔ رمضان المبارک کو اللہ پاک نے اسی وقت بنا دیا، اور فرمایا گیا کہ 12 مہینے بنانے کے بعد جب سرداری کی پگڑی رکھنے کا نمبر آیا تو اللہ پاک نے 12 مہینوں کی سرداری کی پگڑی رمضان المبارک کے سر پہ رکھ دی کہ تو باقی 11 مہینوں کا بڑا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ایک خط ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ باقی 11 مہینوں کا دل ہے۔ دل سلامت، بندہ سلامت، دل ختم، بندہ ختم۔ رمضان المبارک سلامت، 11 مہینے سلامت۔ جس کا رمضان المبارک ختم، اس کے 11 مہینے میں ختم، اور جس کے 11 مہینے باقی ختم،
یوں سمجھو اس کی زندگی ختم، اور جس کی زندگی ختم رمضان المبارک کے ختم ہونے کے باعث اس کا ایمان ختم، اور جس کا ایمان ختم اس کے جنت کے دروازے ختم۔ رمضان المبارک 11 مہینوں کے اندر دل کا مقام رکھتا ہے۔ جس نے دل کو بنا لیا اس نے پورے وجود کو بنا لیا، جس نے دل کو بگاڑ لیا اس نے پورے وجود کو بگاڑ لیا، جس نے رمضان المبارک کو بنا لیا اللہ اس کے باقی 11 مہینے بھی بنا دیتا ہے، جس نے اس کو بگاڑ لیا اللہ اس کے باقی 11 مہینے بھی بگاڑ دیتا ہے۔ بے شک دیکھنے میں یہ 9واں مہینہ، اور اللہ کی شان ہے کہ انسان کی پیدائش بھی 9ویں مہینے میں، ماں کے پیٹ میں پورا 9ویں مہینے میں جا کر پھر اللہ پاک اس کو تخلیق فرما کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، ایک بڑا عظمت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کر۔ وَشَهْرٌ مُبَارَكٌ، دوسرا لفظ استعمال فرمایا برکتوں والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کر۔ آپ کا کتنا ہی عزیز، کتنا ہی پیارا مہمان گھر آیا ہو، آپ نے اس کے لیے کئی قسم کی ڈشیں رکھ دی، جب آپ اس کو دعوت دیں گے کہ آئیے دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ آؤ برکت والا کھانا کھاؤ، بلکہ آپ کہیں گے کہ آؤ کھانا تناول کرو۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کھانا بھی برکت بن جاتا ہے، جس میں پینا بھی برکت بنتا ہے، اور آپ بڑے شوق سے عزت سے کہہ سکتے ہیں افطاری کے دسترخوان پہ یا سحری کے دسترخوان پہ بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، مہمانوں کو بھی، اور جس کو روزہ کھلا رہے ہیں کہ آؤ بھائی برکت والے دسترخوان پہ آؤ بھائی برکت والے کھانا کھا لو۔ سیدنا بلال حبشی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، حیران ہوتے ہیں لوگوں کی قسمتوں پہ۔ نبی جس کے گھر میں چل کے کھانے کو آ جائے وہ گھر کتنا قسمت والا ہوگا، اور جس کو نبی اپنے گھر کے کھانے میں دعوت دیتے ہوئے یوں کہہ دیں کہ بلال آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر برکت والا کھانا کھا لو، اس بلال کی عظمت کتنی بڑی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پکا ہوا کھانا آیا ہوا ہو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں کبھی کبھی حاضر ہوتا، اذان دینے کے لیے حضور سحری فرما رہے ہوتے تو مجھے دیکھ کر فرماتے کہ بلال آؤ میرے ساتھ مل کر برکت والا کھانا کھا۔ صحبت نبی کی برکت الگ ہے، نبی کے گھر کا کھانا پکا ہوا ہو اس کی برکت الگ ہے، اماں عائشہ کے ہاتھ کی روٹیاں پکی نہیں ہو ان کی برکتیں الگ ہیں، اماں سلمہ کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی ہو اس کی برکتیں الگ ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما کر کہتے ہیں کہ سحری کا کھانا اس مہینے میں برکت کا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا سحری کھایا کرو، اور ایک جگہ تو بڑی عجیب بات ہے حدیث میں، فرمایا یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہندو بھی روزہ رکھتا ہے، ساری قومیں روزہ رکھتی ہیں، یہود و نصارہ اور تمہارے روزے میں کیا فرق
حضور فرماتے ہیں ہم سحری کھاتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، ہم سحری کھاتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے ہیں۔ مطلب کیا نکلا کہ سحری ضرور کھایا کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت بن گئی وہ 12 بجے روٹی کھا کے سو گئے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن سحری کی برکت سے محروم ہو۔ وہ جس کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کر رہا اس کی برکتوں سے محروم ہے۔ ایسا برکت والا مہینہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار دوپہر کو تھک ہار کے سو گیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز لکھتے رہو، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ یہ تو سو رہا ہے، کہا روزہ تو ہے۔ ہم اس روزے میں اس کی نیند کو بھی ایسی برکت والی چیز بنا دیتے ہیں کہ نیند کے بدلے میں اس کے کھاتے میں ثواب لکھتے رہو، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے کھاتے میں کیا لکھا جائے گا؟ اگر سونے والے کے کھاتے میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے کھاتے میں کیا کچھ لکھا جائے گا؟ وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ گزشتہ جمعہ میں نے اسی پہ بات ختم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے، اگر کسی کو اس ایک رات کی عبادت نصیب ہو گئی تو اس کے نامہ اعمال میں 83 سال سے بھی زیادہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کتنا زیادہ لکھا جاتا ہے یہ اللہ جانے۔ قرآن نے اتنے لفظ کہا کہ اس سے اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، اس سے بہتر ہے، کتنا بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے، وہ اللہ جانتا۔ بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ساری رات نہ صحیح، اس رات اگر کسی نے عشاء کی نماز ہی باجماعت ادا کر لی اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی تو اس کی بھی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ یہ ایسا برکت والا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی فرماتا ہے من تقرب الیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فی مسجد۔ جس نے اس ماہ مبارک میں نیکی کا کوئی ایک کام کر لیا، کوئی بھی ایک کام کر لیا، گویا کہ اس نے ایک حج کر لیا، ایک نیکی کا کام کر لیا۔ اور قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو خطابت کا انداز دیا ہے کہ جوامع الکلم، سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام کر رہے، فرضوں کے علاوہ، سنتوں نفلوں کے علاوہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے، گویا کہ اس نے فرض ادا کیا، اور فرض بھی ایسا ادا کر دیا کہ گویا اس نے ایسا فرض ادا کیا جو اللہ کے دربار میں منظور ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں چھوٹی چھوٹی جو بیان فرمائی، ایک دو بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے مسلمان کے راستے سے کانٹا ہٹا دیا، جہاں سے مسلمان گزرتا ہے، کوئی انسان گزرتا ہے،
पत्थर हटा दिया, कोई गंदी चीज पड़ी थी वो हटा दी कि यहाँ से अल्लाह का बंदा गुजरेगा, उसे ठोकर न लगे, उसे काटा न लगे, उसके कपड़े खराब न हो। ये छोटा सा काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस छोटे से काम पे अल्लाह पाक बंदे को बख्श दे। सुभान अल्लाह कह दो जरा जोर। और अगर कोई मुसलमान के राह में खुद कांटे बिछाता है, पत्थर डालता है, गंदगी डालता है, मुसलमान होकर मुसलमान के राह में, और दूसरी तरफ मुसलमान किसी हिंदू के रास्ते से भी पत्थर हटा देता है, किसी काफिर के रास्ते से कांटा हटा देता है, किसी गैर मुस्लिम के राह से गंदगी को हटा देता है कि इसके कपड़े खराब न हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसको बख्श देता है। कुत्ते को एक कोठे में बैठने वाली ने, डोल कोई नहीं, बर्तन कोई नहीं, अपना जूता उतार कर कुएं में डालती है कि चलो 2 कतरे पानी आ जाए तो मैं कुत्ते को पिला दूं, इसकी जिंदगी बच जाए। तो हदीस के अंदर फरमाया गया जैसे ही कुत्ते ने 2 घूंट पानी पिया तो अल्लाह पाक ने आवाज दे के कहा कि आज हमने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और आज से तू जन्नती हो गई। और जैसे ही वो अल्फाज सुनती है तो उसकी जिंदगी की लाइन बदल जाती है। अब फिर कोठे छोड़कर फिर मुसल्लों को अपना दोस्त और यार बना लेती है और फिर मुसल्ले पे ही जिंदगी गुजारती है। औलिया अल्लाह में शुमार होता है। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा को अच्छा काम कर लो, एक, और अगर किसी ने रोजे की हालत में सारा दिन ही अच्छे काम कर डाले, मन तकर्रब इलैहि बिखसलतिन मिनल खैर, मैंने किसी की मदद करी, मैंने बूढ़े रोजेदार का सामान उठा लिया, मैंने बूढ़ी मुसलमान खातून बेवा के घर के अंदर इफ्तारी का सामान पहुंचा दिया, उसी के पैसों से उसकी सब्जी खरीद के ले आया और उसके घर में पहुंचा दी। मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली दिन में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये एक काम छोटा सा करना गोया कि तुमने वो फर्ज पूरा कर लिया जो अल्लाह के दरबार में मंजूर व मकबूल है। मतलब क्या कि अल्लाह पाक तुझे एक हज का सवाब दे देगा जो अल्लाह के दरबार में मंजूर व मकबूल है। अब इसी हदीस का अगला टुकड़ा है, लेकिन चूंकि बात आई है तो मैं यहाँ कह देता हूँ। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मालिक ने, जिसके पास नौकर हैं, काम करने वाले मजदूर हैं और वो रोजेदार हैं सारे मजदूर, उसने उनके काम में कमी कर दी, एक नेकी का काम कर दिया कि यार ऐसा करो, रोजेदार हो, हौले हौले करो, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा वजन बनाओ, चलो बजाय इसके 5 बजे छुट्टी करने की, गर्मी बहुत है, आज 2 बजे छुट्टी करना, काम आहिस्ता करना, थोड़ा वजन हो, थोड़ा वजन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा, ये मालिक गुनाहों से भरा हुआ जब अल्लाह के सामने खड़ा तर तर कांप रहा होगा कि न जाने मेरे साथ क्या होता है, तो अल्लाह देखकर फरमाएंगे घबराओ नहीं, तुमने दुनिया में रहते हुए ओ फला रमजानुल मुबारक के महीने में वो जो तेरे पास मजदूर काम करता था, तूने उसके काम में तखफीफ की थी, उसे आसानियां दी थी, आज हम तेरे अजाब में कमी और तखफीफ करके उसका बदला देते हैं कि जा जन्नत की सीढ़ियां चढ़ जा। हमने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तूने उसका काम आसान किया, हमने तेरा काम आसान कर दिया, तूने
تنخواہ پوری دی، بے شک کام تھوڑا لیا، ہم بھی تجھے اجر پورا دیتے ہیں اور تیرا کوئی حساب نہیں لیتے، جس طرح تو نے اس کے ساتھ رعایت کی ہم تیرے ساتھ رعایت کریں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، وہ دیکھنے میں عجیب آتا ہے، کافر کو پتہ چل جائے کہ اس کو روزہ ہے، وہ کام میں تخفیف کر دیتا ہے، مسلمان تخفیف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے الٹا ہو زیادہ کام ہو، اور کہتا ہے بھائی روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تجھے لیے رکھتا ہے، تجھے کس نے کہا؟ لیکن کافر کو پتہ چل جائے کہ آپ کو روزہ ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا، وہ احساس کر جاتا ہے کہ روزہ دار ہے، اس کو کام چھوڑ۔ اب پھر اللہ پاک جو اس کافر کو اس دنیا میں دیتا ہے، آگے تو اس نے نہیں دے، یہ نظام قدرت ہے، اس کا قانون، اس کا آئین ہے، اور قانون میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ آپ اور میں کہیں کہ صاحب کیوں؟ بھائی اس کا قانون ہے، وہ اس کو دنیا میں دے۔ یہ مثالیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس ماہ مبارک میں فرض ادا کیا، پہلے تو ہے کہ چھوٹی سی نیکی کی، اللہ اس کو بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور اگر کسی نے فرض ادا کیا، تیرے ذمہ فرض تھا ماں باپ کی خدمت کر، تو نے روزے کے ساتھ کی، تیرے ذمہ فرض تھا کہ بیوی بچوں کے حق کو ادا کر، تو نے روزے کے ساتھ حق ادا کیا، تیرے ذمہ فرض تھا کہ نماز ادا کر، تو نے نماز ادا کی، تیرے ذمہ فرض تھا کہ زکوٰۃ دے، تو نے زکوٰۃ دی۔ ہر وہ کام جو تجھ پہ فرض ہے، اگر روزے کی حالت میں ایک دفعہ وہ فرض ادا کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 فریضۃ فیما سوا، اللہ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب دے۔ ایک ماں باپ کی خدمت کی جو فرض تھی، حدیث میں آتا ہے 3 آدمی کسی سفر پہ نکلے، بارش بہت زیادہ ہو گئی، طوفانی بارش، جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ کی غار میں پناہ لے بیٹھے۔ پناہ کیا لینی تھی؟ بارش اتنی زور کی آئی کہ ایک پہاڑ کی ڈھلوان ٹوٹی، پتھر ٹوٹا، اس غار کے دروازے پہ آ کے رک گیا۔ اب تینوں کے لیے نکلنے کا راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو جان جاتی ہے۔ اب جب دیکھا کہ جان جانے لگی تو اب تینوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک واقعہ یاد کیا اور اس واقعے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں زندگی کے موقع پر ایک کام کیا تھا خالصتاً تیری رضا کے لیے، تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے تھا، تو اگر وہ قبول ہے تو ہمارے لیے اس غار سے نکلنے کا سامان کرنا۔ تو ان میں ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میری بھیڑیں تھی، بکریاں تھی، سارا دن میں چراتا تھا، شام کو میں دودھ نکال کے آتا تو سب سے پہلے میں اپنی اماں کو پلاتا، پھر میں اپنے ابا کو پلاتا، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک رات دیر ہو گئی، میں دودھ نکال کے آیا، گھر دیر سے پہنچا، میرے بچے بھی دودھ مانگتے مانگتے سو گئے، میرے ماں باپ بھی مجھے سوئے ہوئے نظر آئے، میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنی پرانی عادت کے مطابق اپنی ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ کب میری اماں اٹھے گی، اسے بھوک لگے گی، یہ دودھ مانگے گی، دودھ پلا دوں گا۔ اللہ، میں ساری رات کھڑا رہا، میری اماں نہیں جاگی، جب مؤذن نے اذان کہی میری اماں جاگی، اب اس وقت میں نے اماں کو پیالہ دیا تو میری اماں نے پی کر اس وقت میرے لیے دعا کی اور کہا بیٹا ساری رات کھڑا رہا، کہا اماں ساری رات آپ کے سرانے کھڑا رہا،
اس لیے کہ پہلے جو تم سے دعا لینے کی عادت تھی تو آج بھی سوچا کہ بغیر دعا لوگے میں سوؤں گا کیسے؟ میں نے بچوں کو بھی نہیں پلایا، وہ بھی مانگتے مانگتے سو گئے، میں ساری رات کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی دعا دربار خداوندی میں پہنچتی ہے اللہ پاک پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، تینوں کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ فرض تھا میرے اوپر میں ماں باپ کی خدمت کروں۔ اس مہینے میں میں نے اس خدمت کو دگنا نہیں چوگنا کر دیا کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں ماں باپ کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کان کمن ادا فریضۃ سبعین فریضۃ فی ما کتاب، گویا کہ اس نے 70 فرضوں کا ثواب پایا۔ اب یہ کیوں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے، شعبان میرا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان اللہ، رمضان یہ رمضان نہیں کہا کرو، رمضان، را میم پہ زبر، رمضان کیا کہنا ہے؟ رمضان، اور اکیلا رمضان بھی نہیں کہنا، کبھی کہنا ماہ رمضان، یا کہنا شہر رمضان، یا کہنا مہینہ رمضان کا، یا کہنا رمضان المبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے اس کا نام ہے، اللہ کا نام ادب سے لیا کرو، اکیلا اللہ کا نام مت کبھی پکارا کرو، سوائے ایک اللہ کے جو اس کا ذاتی نام ہے وہ تو کہہ سکتے ہو اللہ، لیکن جب کسی بندے کا نام غفور ہو اسے غفور مت کہنا، کہنا عبد الغفور۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان نہیں کہنا، اس کو عبد الرحمن کہنا، نسبت لگا کر اللہ کی طرف نسبت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور رمضان کو بھی جب رمضان کہنا ہے تو رمضان المبارک کہنا ہے، صرف رمضان نہیں کہنا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اور جس چیز کی نسبت پھر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز بڑی بن جاتی ہے۔ نبی سارے آئے 1,40,000، لیکن محمد الرسول اللہ یہ نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ کتابیں بہت آئیں لیکن قرآن کو کہا گیا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ گھر بہت بنے لیکن مکے والے گھر کو کہا گیا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر۔ جب نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی، آپ ابھی آ رہے ہیں شاید جوتے اتار رہے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، میں بھی اتارتا ہوں، آپ بھی اتارتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت سوچا کرو اور اس کو مخاطب کر کے اللہ کے گھر سے پوچھا کرو تیرے اندر کیا خوبصورتی ہے؟ میرے گھر میں کارپیٹ قالین اس قالین سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میں وہاں تو جوتا پہن کے بیٹھتا ہوں۔ یہ تیرے اندر جو بھی آئے جوتے اتار کے آئے، کیوں؟ تو اس وقت آپ کو اس گھر کی دیواروں سے آواز آئے گی ہم اونچے نہیں ہیں، ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں شان مل گئی ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ جوتے اتار کے آئے کہ تم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے۔ نسبت اس کو اونچا کر دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ یہ جنتی بن گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک لحظے میں سارے گناہ مٹا دے، نسبت ہو جائے۔ پھر جب نسبت جوڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نسبت جوڑ
یہ بیت اللہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی جماعت میں آ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوتی ہے، کوئی اور جماعت کامیاب نہیں ہوتی۔ فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ، اور ہمیں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، کلمہ پڑھنے والوں اللہ کی صفات کو اپنایا کرو، اللہ کی عادات کو اپنے اوپر لاگو کیا کرو، اللہ کا نمونہ بن جاؤ، اللہ کے اخلاق کو اپنے اوپر لاگو کر لو۔ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ، جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو ایک فرض نماز 70 فرضوں کا ثواب دے دیتی ہے۔ اور میں اگر اسی کو آپ کو سمجھاتا چلوں تو کیلکولیٹر جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، جب تم نے ایک بار کہا تو اللہ پاک تمہیں 30 نیکیاں دے گے۔ یہ 3 حرف ہیں، ایک کے بدلے میں 10۔ علماء نے لکھا ہے جب کوئی فرض نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک نماز جماعت والی 27 نمازوں کا ثواب دیتی ہے، ایسے ہی نا؟ اور اگر جامع مسجد میں جا کر ادا کی جائے تو 500 نمازوں کا ثواب دیتی ہے، مدینے میں جا کر ادا کر لی جائے تو 50,000 کا ثواب دیتی ہے، مکے میں جا کر ادا کر لی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب دیتی ہے۔ اور یہی قرآن کا ایک حرف الف مکے میں جا کر پڑھو تو 1,00,000 بولو، 1,00,000 کا ثواب دے گا۔ اب آئیے رمضان پہ، اور اگر رمضان میں ایک لفظ آپ نے پڑھا تو حضور فرماتے ہیں 70 کے برابر ثواب۔ کتنا؟ اور اگر نماز تراویح میں کھڑے ہو کر سنا تو 700 نمازوں کا ثواب، اور اگر مکے میں جا کر پڑھا اور وہاں تراویح میں سنا، حساب لگاتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ شاہ اللہ، یہ اللہ کا مہینہ، دینے والا وہ ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھو، ایک حرف کا بدلہ 70، ٹھیک ہے؟ تراویح میں پڑھا تو ایک کے بدلے 700، کتنا؟ اور جس نے سنا، مجھے 700 ملتا ہے پڑھنے والا، اور جو سنتا ہے اس کو 40,000 ملتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں تو اپنی لہر میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پتا پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میری تو ڈیوٹی ہے، میں نے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، میرا کام ہے بانٹنا، میں نے دینا ہے۔ آپ سارا دن مزدوری کرتے، دھوپ میں کام کرتے، وہ وزٹر ہے یا آئی ڈی ہولڈر ہے، دن میں جو محنت مزدوری کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، کلمے میں سارے برابر ہیں۔ شام کو تھکے ہارے جب تراویح میں کھڑے ہو کر پیچھے تم کھڑے ہوتے، میں تو مصلی پہ کھڑا ہوں، مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں اپنی لین میں جا رہا ہوں۔ تھکاوٹ کا احساس تمہیں ہوتا ہے، مجھے 700 ملتا ہے اور تمہیں، زور سے بولو۔ اب ایک رات تراویح پڑھ لی، ہم 1.5 سپارہ پڑھتے ہیں، آپ کا کھاتا اگر لے لیا جائے تو کیلکولیٹر جواب دے دیں گے آپ کو اللہ کتنا دیتا ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں 8 پڑھ کے نسیا نہ کرو، 20 پڑھیا کرو، تھوڑا کھاتا بدتا ہے۔ یہ جو مولوی 8 والے ہیں یہ تمہارا گھاٹا کرتے ہیں، میں تمہارا نفع سوچتا ہوں۔ بھائی 20 پڑھو گے تو کتنا بڑھے گا؟
اچھا چلو ایک بات آپ بھی تھوڑی سوچیں، میں نے 20 پڑھی، ٹھیک ہے، چلو دنیا میں تو یہ مسئلہ کبھی ہمارا حل ہوگا ہی نہیں، ہم لڑتے ہی رہیں گے 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ قیامت والے دن گئے، اللہ نے اگر پوچھا تراویحاں پڑھی تھیں؟ اللہ پڑھی تھیں، کتنی؟ 8۔ کہ جی وہ تھی، اس کہہ دیتا 20 تھی، تو نے 8 کیوں پڑھی؟ جا باقی 12 لے گیا۔ ہم کہاں سے لائیں؟ کوئی دے گا؟ اور اگر میں نے کہا اللہ میں 20 پڑھ کے آیا ہوں، اللہ نے کہا 8 تھی، تو نے 20 کیوں پڑھی؟ تو باقی 12 کو اللہ ضائع تو نہیں کرے گا۔ سجدہ تو میں نے اللہ کو کیا تھا، رکوع تو میں نے اللہ کو کیا تھا، قرآن پڑھا سنا، ضائع تو نہیں ہوگی، کھاتے میں بڑھ گیا نا۔ اور اگر گھٹ نکل آیا، وہاں آیا کہ 20 تھی، پھر کیا ہوگا؟ نماز تراویح میں قرآن کو سننا یہ پڑھنے سے بھی درجے کو بڑھا دے گا۔ قرآن کو پڑھنا سنت ہے، کیا ہے؟ سننا فرض ہے، سننا فرض ہے، پڑھنا آپ کا درجہ بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی فرماتے، آگے فرمائے، وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، ذرا مدرسوں کی طرف توجہ زیادہ دیجیے گا، میں ہمیشہ رمضان کے مہینے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ۔ مواسات نہ سمجھ آئے تو دوسرے لفظوں میں سمجھ آئے گی یہ مساوات کا مہینہ۔ مواسات مساوات کی الٹی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مساوات کا نعرہ سوشلزم کا ہوتا ہے کہ سب برابر ہے۔ شاید حدیث میں اسی لیے مساوات کا لفظ نہیں آیا کہ کہیں لوگ یوں نہ کہیں کہ اسلام بھی سوشلزم کا مذہب ہے، یہ سوشلزم کا درس دیتا ہے اسلام۔ الٹا کا مواسات، یہ مواسات کا مہینہ۔ مواسات کا معنی کیا؟ مساوات کا معنی ہے سارے برابر، ٹھیک ہے، اسلامی یہ بھی ہے۔ مواسات یہ ہمدردی کا مہینہ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یوں فرمایا گیا کہ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی ہمدردی نہیں، وہ اپنے کلمے کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، جس کے دل میں دوسرے کی ہمدردی نہیں۔ آج تو ہم مسلمان اپنے سکے بھائی کے بھی ہمدرد نہیں رہے، جبکہ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے ہمدرد ہو۔ ہمدرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دال ہے نا، آپ میں سے کتنے لوگ گوشت کھانے کے عادی ہیں، دال کو پسند ہی نہیں کرتے؟ دال آ جائے تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اچھا دال کھائیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، جب ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو دال ملتی تھی، جب وہ ماشاءاللہ عالم بن گئے تو کسی دعوت پہ گئے تو دال پکی بھی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے، ساری زندگی تینوں کھاتا ہے، یہ تھے بھی تینوں کھاؤں، مدرسے کھا کھا کے آئے، حالے بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑی۔ مولوی صاحب سے کسی نے کہا مولوی جی تہاڈی دعوت ہے، کہاں؟ چھنوان، کیا پکایا؟ مرغا۔ اے چھنوان، آ جائیں گے۔ دوسرے دن مولوی بندہ آیا، مولوی جی تہاڈی دعوت ہے، کہاں؟ شمسی پو، اے بیٹو کو لو۔ کی پکایا؟ دال۔ او شمسی پو، اتنا دور؟
میرے کو ٹائم نہیں. یہ دال ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب اسلام میں آتے ہیں نا تو یہ دال بڑی عجیب چیز ہے. دین میں دال ہے, دل میں دال ہے, درد میں دال ہے. کوئی درد بڑا میٹھا ہوتا ہے. کبھی کبھی خارش ہونا بندے کو پھر کہتا ہے بڑا میٹھا لگتا ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جو ہوگا ہوگا. کبھی کبھی درد بڑا میٹھا ہوگا. یہی میٹھا درد کبھی کبھی انسان کو کامیابی کی منزل دیتا ہے, کبھی دکھوں کی منزل دے دیتا ہے. دل میں دال ہے, دین میں دال ہے, دنیا میں دال ہے, درد میں دال ہے, دکھ میں دال ہے. اب ان سب کے معنی میں کرنے بیٹھ جاؤں تو میرے رمضان کے چاروں جمعے گزر جائیں کہ دال کے اندر اللہ نے کتنا کچھ رکھا. جس بندے کو دین کا درد نہیں, جس بندے کو دین کا درد نہیں, اس کا دین نہیں, اس کی دنیا نہیں. جس کے دل میں دوسرے مسلمان کا درد نہیں, اس کا اپنا دین نہیں. جس کو نماز کے جانے کا درد نہ ہو, جس کو روزے کے فوت ہو جانے کا درد نہ ہو, جس کو قرآن کی تلاوت کا درد نہ ہو, جس کو تراویح کا درد نہ ہو, جس کو ماں باپ کی خدمت چھوٹ جانے کا درد نہ ہو, جس کو مسلمان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا درد نہ ہو, اس کا دین اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. وہاں بھی دال کام کرتی ہے, یہاں بھی دال کام کرتی ہے. دین ایک درد کا نام ہے. اور جب تک دل کے اندر درد نہ ہو, بے شک آج تو دل کا درد دل کا دورہ بنتا ہے, لیکن جب دین کے بارے میں دل میں درد پیدا ہو جائے تو پھر نبی اور ولی بنتا ہے. ہائے میری سنت چھوٹ گئی, دوسرے مسلمان کی سنت چھوٹ گئی, درد ہے. بیوی کی نماز رہ گئی, آپ کے دل میں درد آیا. اولاد کا روزہ چھوٹ گیا, آپ کے دل میں درد آیا. آپ کا اپنا روزہ چھوٹ گیا, درد آیا. پڑوسی کا روزہ چھوٹ گیا, درد آیا. درد آیا تو تمہارا دین, اگر درد نہیں آیا تو تمہارا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ یہ درد ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ساری رات کھڑے ہیں, نماز میں ہے, دل کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھڑی ہے, پانی کھول رہا ہے میرے نبی کا, ایسی آواز ہے. سلام پھیرا, میں نے عرض کیا آگے ہو کر اللہ کے رسول, زور سے کہو صلی اللہ, زور سے کہو. آپ کو کیا ضرورت ہے رونے دھونے کی, سارے گناہ معاف, پھر بھی روتے ہیں. قربان جاؤ پیروں پہ ورم آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل کے اندر سے ہوکیں نکل رہی ہیں. اما عائشہ کی آواز سن کر حضور فرماتے ہیں عائشہ امت کا دکھ ہے, امت کا درد ہے. بے شک میرے کھاتے میں گناہ کوئی نہیں, لیکن شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے سر پر تاج ختم نبوت رکھا ہے. درد پیدا ہو. کبھی تیرے اور میرے دل میں بھی درد آ جائے, یہ درد آ گیا تو میں بھی بن جاؤں گا, تو بھی بن جائے گا. درد نہ آیا تو بھی گیا, میں بھی گیا. سارا دین اسی درد کا نام. اور درد کا دوسرے لفظوں میں ہمدرد. کہ میں دوسرے مسلمان کے درد کو بانٹا. وَهُوَ شَهْرُ مَوَاسَاتٍ, یہ ہمدردی کا مہینہ. اگر اس مہینے میں بھی میرے دل میں دوسرے کا درد نہیں آتا. صحابہ تو عجیب لوگ تھے, سنتے رہتے ہو کہ زخمی پڑا ہے, جنگ احد میں پانی مانگتا ہے. ایک صحابی پیالہ بھر کے بھاگ کر
زخمی کو پانی دینے لگتا ہے، اس نے ہونٹوں سے نہیں لگایا زخمی نے، اتنے میں دوسرا مسلمان زخمی پانی پانی، یہ مانگنے والا پلانے والے سے کہتا ہے میری خیر ہے، پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو دیا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، ہاتھوں میں لیتا ہے، ہونٹوں سے ابھی لگاتا نہیں، تیسرا زخمی کرا کے کہتا ہے پانی پانی، دوسرے والا کہتا ہے میری خیر ہے، میرے اس مسلمان بھائی کو دیا۔ حدیث میں آتا ہے 7 بندوں کے پاس وہ پیالہ پانی کا لے کے جاتا ہے، 7ویں کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھا کہ 7 کے 7 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ درد ایک دوسرے کا ایسا آیا، ایک گھونٹ بھی کسی نے نہیں پیا، ہر کوئی دوسرے پہ قربان جانے کو تیار ہے۔ ہمارا درد دیکھنا ہو تو افطاری کے ٹائم دیکھ لیا کرو۔ کبھی کبھی تو ایسی لڑائی مچتی ہے، اے دے پیالے چ بوٹی ہے، میرے پیالے چ بوٹی کیوں نہیں افطاری ویلے؟ مولوی جی ہوتے آگے 2 سموسے رکھے، میرے آگے 1 سموسے رکھا۔ جس کے دل میں یہ چیز آئی سمجھ لے میرے دل کے اندر درد پیدا نہیں ہو، میرے روزے کا مزہ ہی نہیں لیا روزہ چیز کے۔ روزہ ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے کہ میرے دل کے اندر دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو۔ یار میں نہ کھولوں، چلو مسلمان میں پانی سے کھول لوں گا دوسرا مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی فرماتے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ، اور جانتے ہو صبر کیا ہے؟ ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی نہیں۔ ثواب ہوتا کیا؟ ثواب ہوتا کیا؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے سامنے اپنے نفس کا گلا گھونٹتا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دوں، اور نفس بھی وہ نفس، ہر بندے کے اندر 2 نفس ہیں۔ قرآن نے ایک کو کہا نفس مطمئنہ، جو اچھا نفس ہے، جو انسان کو نیکی پہ ابھارتا ہے، اور ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ یہ گناہ والے نفس کا گلا گھونٹتا ہے۔ اب اس نے گناہ والے نفس کا گلا گھونٹا، اچھا کیا برا کیا؟ کیوں بھائی بولو تو صحیح، اچھا کیا کہ برا کیا؟ صبر اسے، اور پھر جو قرآن کہتا ہے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، گلا گھونٹنے پر جب میں نے نفس کا گلا گھونٹا، اب وہ تو میرا کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اس نے آس پڑوس والوں کو وہ چھوڑیا، کی کرنا، وڈا نمازی آ گیا، ایسا دی عمر ہے روزے رکھنے دے، جب پاکستان میں گھر ہوں گے روزے رکھیں گے، گرمی چ مرنا ہے روزے رکھنا ہے۔ ہم ہانگ کانگ میں روزے رکھنے آئے ہیں، مسلمان دنیا میں کہیں چلا جائے، اوپر بھی چلا جائے ہوا میں، نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے۔ مسلمان سمندر میں چلا جائے، نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے۔ وہ تہ میں چلا جائے، نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے۔ کوئی صورت نہیں، پتہ چل گیا رمضان آ گیا، مسلمان پر روزہ فرض ہو، ہاں کسی کو نہ پتہ چلا۔ آج کل تو سائنس نے اتنا آسان کر دیا، آپ جنگل میں بھی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا روزہ فرض ہو، چاند نظر آئے نہ آئے پتہ چل گیا روزہ فرض ہو، رمضان آ گیا آپ پر روزہ فرض ہو۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا صبر کیا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے کی رحمتیں برکتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں سے کسی کو محروم نہ۔ پچھلے جمعہ بھی درخواست کی تھی آپ حضرات سے، آج پھر کر رہا ہوں، یہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ جو ساتھی ختم نبوت کے ممبر نہیں بنے ہوئے ختم نبوت کے ممبر بنے، کم از کم $100 آٹو پیمنٹ فیس ہے، تاکہ یہ ادارے آپ کے یہ مدرسے چلتے رہیں۔ آج بھی نماز کے بعد جو ساتھی نہیں بنے ممبر بن کے جائیں، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل